اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل، ہم عبدالستار سعیدی صاحب کی کتاب تعلیم المنطق پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل تعلیم المنطق سے لفظ کی بحث شروع کریں گے۔ لفظ کی بحث، لفظ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے مصنف اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تعریف لفظ، لغوی معنی ہے پھینکنا۔ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، اور اصطلاحی معنی ہے ما یتلفظ بہ الانسان، یعنی جس شے کے ساتھ انسان تلفظ کرتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ جس چیز کا انسان تلفظ کرے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اب لفظ کی تقسیم بیان کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں کہ لفظ کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں۔ تقسیم لفظ، لفظ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مفرد، نمبر دو مرکب۔ لفظ کی دو قسمیں، نمبر ایک مفرد، نمبر دو مرکب۔ لفظ کی دو ہی قسم کیوں ہیں، مفرد اور مرکب؟ اس سے زائد یا کم کیوں نہیں ہے؟ اس کی دلیل حصر بیان کر رہے ہیں۔ وجہ حصر، لفظ دو حال سے خالی نہیں ہوگا۔ کوئی بھی لفظ ہو وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا کہ اس کے جز سے معنی مرادی کے جز پر دلالت کرانا مقصود ہوگا یا نہیں، یعنی لفظ کے جز سے معنی مرادی کے جز پر دلالت کرانا مقصود ہوگا یا مقصود نہیں ہوگا۔ بصورت اول، یعنی اگر لفظ کے جز سے اس کے معنی مرادی کے جز پر دلالت کرانا مقصود ہو تو مرکب، اور بصورت ثانی، یعنی اگر لفظ کے جز سے اس کے معنی مرادی کے جز پر دلالت کرانا مقصود نہ ہو تو مفرد۔ اب ہر ایک کی تعریف اور مثال پیش کر رہے ہیں۔ تعریفات و امثلہ۔ لفظ مفرد، وہ لفظ جس کی جز سے معنی مرادی کے جز پر دلالت کرانا مقصود نہ ہو۔ جس لفظ کی جز سے معنی مرادی کے جز پر دلالت کرانا مقصود نہ ہو اسے لفظ مفرد کہتے ہیں۔ اس کی 5 صورتیں ہیں، یعنی لفظ مفرد کی 5 صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، لفظ کی جز ہی نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام۔ پہلی صورت کیا ہے کہ لفظ کی جز ہی نہ ہو۔ جز ہوگا تو پھر آگے دیکھیں گے نا کہ وہ معنی مرادی کے جز پر دلالت ہے نہیں ہے وغیرہ، لیکن جب لفظ کی جز ہی نہیں ہے تو یہ مفرد ہی ہے، جیسے حمزہ استفہام، کیونکہ حمزہ استفہام کا کوئی جز نہیں ہے۔ نمبر دو، لفظ کی جز ہو لیکن معنی کی جز نہ ہو، جیسے اس میں دلالت اللہ، لفظ اللہ، اس کے اجزاء تو ہیں، یعنی حمزہ لام لام ہا، مگر ذات باری تعالیٰ کے اجزاء نہیں، کیونکہ یہ اس سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اجزاء سے پاک ہے، تجزیہ سے پاک ہے۔ نمبر 3، مفرد کی تیسری قسم، لفظ کی جز ہو، معنی کی بھی جز ہو، لیکن لفظ کی جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرے، جیسے لفظ زید، اس میں لفظ کی جزیں ہیں، کیا ہے؟ جیسے زا یا دال، اور معنی کی جزیں بھی ہیں، جیسے زید کا سر، زید کا بازو، ٹانگیں وغیرہ، لیکن لفظ کی جز معنی کے جزء معنی کے کسی جز پر دلالت نہیں کرتی، یعنی لفظ کی جو جز ہے یہ معنی کے کسی بھی جز پر دلالت نہیں کرتی۔ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ معنی کی جز تو ایک تو مصنف سے بیان کیا کہ معنی کی جز کیا کیا ہے، جیسے زید کا سر، زید کا بازو، زید کی ٹانگیں وغیرہ، اور یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ معنی کی جز جیسے حیوان، ناطق، شخص وغیرہ، کیونکہ لفظ زید ایسے شخص پر، ایسی ذات پر دلالت کر رہا ہے جو کہ حیوان ناطق ہے، تو اس کے اجزاء ہیں، ایک ہے حیوان، ایک ہے ناطق، ٹھیک ہے؟ تو ذات سے مراد حیوان یا ذات سے مراد زید کا سر ہو ایسا نہیں ہے، اور دال سے مراد ناطق ہو اور دال سے مراد بازو ہو وغیرہ ہو، اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟
اس لیے لفظ کے اجزاء ہیں، معنی کے بھی اجزاء ہیں، لیکن لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت نہیں کرتے، تو معلوم ہوا کہ یہ مفرد ہے۔ نمبر 4، لفظ کی جز بھی ہو، معنی کی بھی جز ہو۔ بیان کرتے ہیں کہ لفظ کی بھی جز ہو اور معنی کی جز بھی ہو۔ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت بھی کرے، لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرے، لیکن معنی مرادی کے جز پر دلالت نہ کرے، جو معنی مراد ہے اس کے جز پر دلالت نہ کرے۔ جیسے عبداللہ جبکہ کسی کا نام ہو، اگر عبداللہ کسی کا نام رکھ دیتے ہیں تو معنی مرادی کے جز پر لفظ عبداللہ کے اجزاء دلالت نہیں کریں گے۔ لفظ عبداللہ کے اجزاء تو ہیں، ٹھیک ہے نا، لفظ عبداللہ کے اجزاء معنی پر دلالت نہیں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے؟ جیسے لفظ عبداللہ کے اجزاء کیا کیا ہیں؟ ایک ہے عبد، ٹھیک ہے، جس کا معنی ہے بندہ، اور ایک ہے اس میں جلالت، جو کہ ظاہری کہتے ہیں باری تعالیٰ کی ذات پر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عبداللہ میں عبد کا معنی بندہ، اور جو اس میں جلالت اللہ ہے یہ ذات باری تعالیٰ کا علم ہے، اس پر دلالت کر رہا ہے، لیکن یہ وہ معنی نہیں ہے جو عبداللہ سے مقصود ہے، کیونکہ ہم نے عبداللہ کسی کا نام رکھ دیا ہے، تو جب نام رکھ دیے ہم تو عبداللہ سے مقصود کیا ہے؟ ذات عبداللہ، یعنی عبداللہ کی ذات مقصود ہے، نہ کہ عبد سے بندہ اور ذات لفظ اللہ سے ذات باری تعالیٰ، یہ مقصود نہیں ہے۔ اس لیے لفظ کے اجزاء بھی ہیں، معنی کے اجزاء بھی ہیں، لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ لفظ عبد جو ہے یہ بندے کے معنی پر، اور لفظ اللہ ذات باری تعالیٰ پر دلالت کر رہا ہے، لیکن یہ دلالت مراد نہیں ہے، کیونکہ مراد کیا ہے؟ معنی۔ جب عبداللہ کسی کا علم ہو گیا تو اس وقت مراد ذات عبداللہ ہے۔ 5ویں قسم ہے مفرد کی، لفظ کی جز بھی ہو، معنی کی جز بھی ہو۔ لفظ کی جز معنی مرادی کے جز پر دلالت بھی کرے، لیکن دلالت کرانا مقصود نہ ہو۔ جیسے حیوان ناطق جب کسی کا نام ہو، اگر کسی کا نام حیوان ناطق ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت کریں گے، معنی مرادی کے اجزاء پر، لیکن یہ دلالت مقصود نہیں ہوگی۔ اس کی وضاحت یوں سمجھیں کہ حیوان ناطق میں لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت کر رہے ہیں، کیونکہ اس شخص کی حقیقت حیوان اور ناطق ہی ہے، جس کا نام ہم نے حیوان ناطق رکھا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق ہی ہے، مگر عالم ہونے کی صورت میں وہ دلالت مقصود نہیں ہے۔ جب ہم نے کسی کا نام حیوان ناطق رکھا تو حیوان ناطق سے حیوان ناطق والا معنی مقصود نہیں ہے، کیونکہ ہم نے علم رکھا ہے، کیونکہ نام رکھنے کے بعد ہمارا مقصود حیوان سے جاندار ہونا اور ناطق سے معافی ضمیر کو بیان کرنے والا نہیں، بلکہ اس کے مجموعے سے کسی خاص ذات پر دلالت مقصود ہے، یعنی جس کا نام ہم نے رکھا ہے اس ذات پر دلالت مقصود ہے، حالانکہ وہ یہاں پہ حاصل نہیں ہے، اس لیے کیا ہے؟ مفرد ہے۔ لفظ مرکب، وہ لفظ جس کی جز سے معنی مرادی کے جز پر دلالت کرانا مقصود ہو، جیسے زید قائم، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ زید کے اجزاء زید پر اور قائم کے اجزاء قائم پر دلالت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے کیا ہے؟ لفظ مرکب ہے۔ اب مفرد کی تقسیم کر رہے ہیں، لفظ مفرد کی تقسیمات۔ لفظ مفرد کی کئی تقسیم بیان کی جاتی ہے۔ تقسیم نمبر 1، پہلی تقسیم کیا ہے؟ معنی کے استقلال و عدم استقلال کے اعتبار سے، یعنی لفظ مفرد کا معنی مستقل ہے یا مستقل نہیں ہے، اس اعتبار سے لفظ مفرد کی پہلی تقسیم ہے۔ معنی کے استقلال و عدم استقلال کے اعتبار سے لفظ مفرد کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 کلمہ، نمبر 3 ادات، ٹھیک ہے نا۔ معنی کے استقلال و عدم استقلال کے اعتبار سے لفظ مفرد کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 کلمہ، نمبر 3 ادات۔ وجہ حصر کیا ہے؟ 3 ہی قسم کیوں ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ وجہ حصر، لفظ مفرد 2 حال سے خالی نہ ہوگا، کوئی بھی لفظ مفرد ہو وہ 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، کہ وہ مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کرتا تو ادات ہے، اگر لفظ مفرد مستقل معنی پر دلالت نہیں کرتا تو وہ مفرد ہے، اور اگر کرتا ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں ہوگا۔ اگر مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، کہ وہ اپنی حیت کے ساتھ 3 زمانوں میں سے کسی زمانے پر دلالت کرتا ہے یا نہیں۔ اگر کرتا ہے تو وہ کلمہ ہے، اگر اپنی حیت کے ساتھ تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے پر دلالت کرے تو وہ کلمہ ہے، جس کو نحوی فعل کہتے ہیں۔ نحویوں کے نزدیک یہ فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر نہیں کرتا، یعنی اپنی حیت کے ساتھ تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے پر دلالت نہ کرے، تو وہ اسم ہے۔
اب ہر ایک کی تعریف اور مثال پیش کر رہے ہیں. تعریفات و امثلہ. اسم وہ لفظ مفرد جو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہو اور اپنی حیت کے ساتھ 3 زمانوں میں سے کسی زمانے پر دلالت نہ کرتا ہو. جیسے زید. زید معنی مستقل پر دلالت کر رہا ہے، ذات زید پر دلالت کر رہا ہے، لیکن تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے پر دلالت نہیں کرتا، تو یہ اسم ہے. کلمہ. کلمہ وہ لفظ مفرد جو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہو، مستقل معنی پر دلالت کرتا ہو، ٹھیک ہے نا، اور اپنی حیت کے ساتھ 3 زمانوں میں سے کسی زمانے پر دلالت کرتا ہو. مستقل معنی پر بھی دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے پر دلالت کرے. جیسے ضربہ. ضربہ کا معنی ہے مارا اس نے، تو اس میں ضربہ ایک مستقل معنی یعنی مارنے پر، مارنے کا جو فعل ہے، مارنا جو ایک معنی ہے اس پر دلالت کر رہا ہے، اور ساتھ میں زمانہ ماضی پر بھی دلالت کر رہا ہے. مارا اس نے، تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ وہ مار چکا ہے، یعنی زمانے ماضی میں یہ فعل ہو چکا ہے، تو اسے زمانہ ماضی بھی معلوم ہوا. تو یہ کلمہ ہے. ادات وہ لفظ مفرد جو مستقل معنی پر دلالت نہ کرتا ہو. جیسے مین الا، یہ مستقل معنی پر دلالت نہیں کرتے، اس لیے یہ ادات ہیں. اب فائدے میں نحویوں کے نزدیک جو فعل کی تعریف ہے اور منطقیوں کے نزدیک جو کلمہ ہے تقریباً معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی ہیں، لیکن کچھ فرق ہے. کیا فرق ہے اسے بیان کر رہے ہیں. نحویوں کے فعل اور منطقیوں کے کلمے کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے. نحوی فعل اور منطقی کلمہ کے نزدیک کیا نسبت ہے؟ عموم خصوص مطلق کی نسبت. کس طرح؟ یعنی ہر کلمہ منطقی فعل نحوی تو ہے، جو بھی کلمہ منطقی ہو وہ نحویوں کے نزدیک فعل ضرور ہوگا. ٹھیک ہے نا، منطقیوں کے نزدیک جو کلمہ ہے وہ نحویوں کے نزدیک فعل ضرور ہوگا، مگر ہر فعل نحوی کلمہ منطقی نہیں. مگر ایسا نہیں ہے کہ جو بھی نحویوں کے نزدیک فعل ہو وہ منطقیوں کے نزدیک کلمہ ہو. مثلا اضربو نحویوں کے نزدیک فعل ہے، اضربو جو ہے یہ نحویوں کے نزدیک فعل ہے، لیکن منطقیوں کے نزدیک کلمہ نہیں. کیوں کلمہ نہیں؟ اس لیے کہ کلمہ مفرد کی قسم ہے. کلمہ مفرد کی قسم ہے. ابھی ہم نے مفرد کی تقسیم پڑھی نا، مفرد کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، اسم، کلمہ اور ادات. اس لیے کہ کلمہ جو ہے مفرد کی قسم ہے، جبکہ اضربو مناطقہ کے نزدیک مفرد نہیں بلکہ مرکب ہے. کیونکہ کس طرح مرکب ہے؟ کیونکہ لفظ کے جز معنی مرادی کے جز پر دلالت کرتی ہے. لفظ کا جز ہے نا یہاں پہ، اضربو میں لفظ کا جز معنی مرادی کے جز پر دلالت کر رہا ہے. کس طرح کر رہے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں. یعنی حمزہ جو ہے یہ متکلم پر اور ضاد را با معنی حدوثی پر دال ہے. حمزہ جو ہے اضربو میں یہ متکلم پر اور ضاد را با یہ معنی حدوثی پر یعنی مارنے کے معنی پر دلالت کر رہا ہے. تو لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت کر رہے ہیں. تو جب لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت کر رہے ہیں، معنی مقصودی کے اجزاء پر، تو معلوم ہوا کہ یہ مفرد ہی نہیں ہے بلکہ مرکب ہو گیا. اور مرکب کی قسم کلمہ نہیں ہے بلکہ کلمہ تو مفرد کی قسم ہے. تو یہ نحویوں کے نزدیک فعل تو ہے لیکن منطقیوں کے نزدیک کلمہ نہیں ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ نحوی کلمہ جو ہے یہ خاص ہے. نحوی کلمہ بیان کیا نا کہ ہاں، یعنی جو بھی کلمہ نحوی ہوگا وہ فعل، جو کلمہ منطقی ہوگا وہ فعل نحوی ضرور ہوگا. نحویوں کے منطقیوں کے نزدیک جو کلمہ ہوتا ہے وہ ضرور بھی ضرور نحویوں کے نزدیک فعل ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو نحویوں کے نزدیک فعل ہو وہ منطقیوں کے نزدیک کلمہ بھی ہو، جیسا کہ اضربو، ٹھیک ہے، اس طرح نضربو وغیرہ. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.